الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے قابل احترام سامعین، قرآن حکیم کے آخری پارے کی ایک چھوٹی صورت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث کا ایک مختصر سا حصہ پڑھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس کائنات میں سب سے اشرف اور سب سے اعلیٰ مخلوق کے طور پر پیدا کیا، فرشتوں سے اس کو سجدہ کروایا اور اس کو خلیفہ بنا کر بھیجا، اور پھر آسمانی تعلیمات کے ذریعے سے دو ذمہ داریاں انسان کے اوپر عائد کی گئیں۔ ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کو پہچانے، اللہ کی معرفت اپنے اندر پیدا کرے، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جس مخلوق میں رہتا ہے انسانوں کے اندر درجہ بدرجہ ان کے حقوق ادا کرے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پورے دین اسلام کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ امام شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی فرماتے ہیں کہ ایک کا نام اقتراب ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اور اللہ کے قرب حاصل کرنے کے جتنے بھی ذرائع اور سورسز ہیں وہ اختیار کرنا، اور دوسرے کا نام ارتفاق ہے، یعنی درجہ بدرجہ انسانی زندگی میں انسانوں کے حقوق ادا کرنا۔ چنانچہ ایک حدیث ہے، اس حدیث کا عنوان ہے حدیث جبریل۔ مدینہ منورہ کا آخری دور تھا، تو اس دور میں پورے دین حق کا خلاصہ بیان کرنے کے لیے حضرت جبریل امین ایک انسان کی شکل میں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان آیا، بڑے زبردست کالے سیاہ اس کے بال تھے اور سفید اس کے کپڑے تھے، مسافر بھی نہیں تھا، اس کی وضع قطع سے معلوم نہیں ہو رہا تھا یہ مسافر ہے، اور لوکل بھی نہیں تھا، اگر مقامی ہوتا تو ہم اس کو پہچانتے، ہم میں سے کوئی اس کو پہچان بھی نہیں رہا تھا، اور اس کے اوپر گرد و غبار اور سفر کے اثرات بھی نہیں تھے، تو ہم بڑے کنفیوز ہوئے۔ وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، حضور کی رانوں پر اپنا ہاتھ رکھا جیسے بے تکلف دوست ہوتا ہے، اور اس نے پوچھا یا محمد
اخبرنی عن الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے متعلق بتائیے ایمان کیا ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ ایمان اللہ پر یقین رکھنا، فرشتوں پر یقین رکھنا، آسمانی کتابوں پر یقین رکھنا اور انبیاء علیہم الصلاۃ پر یقین رکھنا، انسانی اعمال کے نتائج پر یقین رکھنا اور اچھی اور بری تقدیر پر یقین رکھنا، یہ ایمانیات کے شعبے ہیں۔ تو ان ایمانیات کے شعبوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری کائنات کی ہیرارکی بیان کر دی کہ اللہ رب العزت حاکم مطلق ہے، اس کا فیصلہ چلتا ہے اور اس کا فیصلہ جن راستوں سے آتا ہے وہ فرشتے ہیں، وہ آسمانی کتابیں ہیں، وہ انبیاء علیہم الصلاۃ ہیں، اور پھر انبیاء کی دی ہوئی تربیت، اس کو اختیار کرنا، اس کو اپنانا، اس کے اوپر عمل کرنا، یہ ایمانیات ہے۔ گویا اس کائنات کے وہ حقائق ان کو تسلیم کرنا اور ایسی حقیقتیں جن کے ذریعے سے اللہ کے فیصلے دنیا میں آتے ہیں، جزا اور سزا کے فیصلے، انبیاء پر تعلیمات کے فیصلے، اللہ کی طرف سے احکام، یہ سارے کے سارے اس ہیرارکی کے ذریعے سے آتے ہیں۔ محققین علماء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کی خاص عنایت ہے کہ اس نے ہمیں مخاطب کرنے کے لیے فرشتے بنائے، فرشتے پیدا کیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اس دنیا میں ہماری ملاقات نہیں ہو سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی، رب ارنی انظر الیک، یا اللہ اپنی ذات کی تجلیات مجھے دکھا دے، تیری ذات کو میں دیکھوں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا اس دنیا میں، ولکن انظر الی الجبل، کوہ طور پر اپنی نظر گاڑو، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، وہاں پر میں اپنے نور کی ایک تجلی، ایک شعاع ڈالوں گا، اگر اس کو برداشت کر لیا تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے۔ تو قرآن حکیم کہتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نور کی تجلی اور شعاع جب پہاڑ کے اوپر ڈالی تو پہاڑ اس کو برداشت نہیں کر سکا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اس دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے درمیان اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں، اگر ان میں سے کوئی پردہ بھی کھلتا ہے تو یہ ساری کائنات جل کر راکھ ہو جائے۔ اللہ کی تجلیات اور اللہ کی صفات کے اندر اتنی پاور ہے۔ تو اس ذات کی عنایت یہ ہے کہ اس نے فرشتے پیدا کیے اور ہمیں جو احکامات دیے فرشتوں کے ذریعے سے دیے۔ اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں، وہ ہمیں ڈائریکٹ احکامات دے سکتا تھا، لیکن ہماری کمزوری ہے کہ ہم اللہ کے ان انوارات کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے محققین علماء کا یہ جو قول ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی خاص عنایت ہے انسان پر کہ اس نے انسان کو احکامات دیے اور احکامات دینے کے لیے فرشتے پیدا کیے۔ اور پھر دنیا میں
ہم فرشتے سے اسی صورت میں اخذ کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی کتابی شکل ہو، کوئی دستوری شکل ہو۔ تورات، انجیل، زبور اور قرآن حکیم یہ وہ دستور ہیں، یہ وہ آسمانی کتابیں ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں۔ ان تعلیمات کو پڑھانے والا کوئی استاذ بھی ہونا چاہیے، تو انبیاء علیہم الصلاۃ وہ استاذ ہیں جو اپنے عمل کے ذریعے سے طریقہ کار انسانوں کو بتلاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ اس نے احکامات بھی دیے، رہنمائی بھی دی، اور رہنمائی بحفاظت ہم تک پہنچی، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا، اور پھر انبیاء علیہم الصلاۃ نے کام کرنے کے طریقے اور ضابطے اور SOPs بھی بتا دیے۔ یہ ہے ایمانیات۔ تو ان ایمانیات کے ذریعے سے اللہ کو پہچاننا یہ پہلی چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کے دل کے اوپر زنگ پڑتا ہے، غبار آتا ہے۔ جیسے روزانہ ہم کسی حال کی صفائی کرتے ہیں تو دل کی صفائی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کی صفائی کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں نظام عبادات دیا۔ نماز کے ذریعے سے دل کی صفائی، روزے کے ذریعے سے اپنے آپ کو فرشتوں کے قریب کرنا، فرشتے کھاتے پیتے نہیں، تو ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ کچھ وقت کے لیے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک رکھو۔ تو ہم بھی کچھ وقت کے لیے صبح سے لے کر شام تک اس کے اوقات متعین کر دیے گئے، ہم اس میں روزہ رکھتے ہیں۔ اس سے فرشتوں کا اور فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تاکہ زکوٰۃ اگر نہ دیں تو دل کے اندر ایک بیماری پیدا ہوتی ہے، مال کی محبت، بخل پیدا ہوتا ہے۔ اس کی صفائی کے لیے، بخل کی گرد کو صاف کرنے کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے۔ ایسے ہی حج کرتے ہیں تو بیت اللہ شریف جو اللہ کا گھر ہے، اللہ کا وہ مقام مقدس ہے، اس کا طواف کر کے اپنی انا کو ہم ختم کرتے ہیں، اللہ کی عظمت کو ہم دل کے اندر لے کر آتے ہیں۔ یہ احکامات ہم نے اس لیے ادا کرنے ہیں کہ ہمارے دل کے اوپر، دل کے شیشے کے اوپر جو زنگ آتا ہے، جو غبار آتا ہے، وہ صاف ہوتا چلا جائے۔ روزانہ کی بنیاد پر نماز ہے اور سالانہ بنیادوں پر روزہ ہے، اور جس کے پاس مال ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور پوری زندگی میں جس کی استطاعت ہے اس کے اوپر حج ہے۔ جو عمل جتنا مشقت والا تھا اس کی ڈیوریشن بڑھا دی، اور جو آسان عمل تھا نماز کا عمل، روزانہ کے اوقات میں وہ 5 دفعہ کر دیا گیا ہے۔ حج کے موقع پر مال بھی خرچ ہوتا ہے اور انسان کی جان بھی کھپتی ہے، ڈبل مشقت ہے، تو وہ زندگی میں ایک فرض کر دیا گیا ہے۔ تو یہ عبادات کا جو نظام ہے، اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں کے آئینے کو صاف کرنا مقصد ہے تاکہ ایمان کی چمک دمک باقی رہے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک تو ایمان وہ ہے کہ ان حقائق کو تسلیم کر لینا، اور ایک ایمان کا رسوخ ہے کہ انسان یہ یقین کر لے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جن اسباب سے بھی ہو رہا ہے، وہ سارے کا سارا مسبب الاسباب کی طاقت سے ہو رہا ہے۔ جو عمل بھی ہو رہا ہو اس کے بارے میں یہ یقین رکھنا کہ اسباب کے اندر تاثیر پیدا کرنے والی ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کو احسان کہتے ہیں، یعنی ایمان کا دل میں رسوخ پیدا ہو جانا۔ بظاہر وہ کھیتی باڑی کر رہا ہے لیکن دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بظاہر وہ تجارت کر رہا ہے، دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جاگتے سوتے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے،
یہ ایمان کے رسوخ کی کیفیت ہے جس کے بارے میں حضرت جبریل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو ایسے ہو جائے، ایسا اللہ کا بندہ بن جائے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تیرے سامنے ہر وقت اللہ کی ذات ہو، جو عمل کرے یہ سوچ کر کرے کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، اس کو اسیس کر کے پھر اس عمل کو بجا لانا، یہ احسان کی کیفیت ہے۔ اور اگر یہ اعلیٰ کیفیت نہیں ہو سکتی فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو کم از کم یہ تو اپنے ذہن کے اندر پیدا کر لے کہ اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو اللہ تجھے ضرور دیکھ رہا ہے اور تیری ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے۔ یہ احسان کی کیفیت ہے، یہ ایمان کے رسوخ کی کیفیت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ دوسری چیز وہ انسانی حقوق کی ادائیگی ہے۔ جب انسان اپنی اصلی فطرت پر آئے گا، اس کے دل کے اوپر سے زنگ دور ہو جائے، گرد و غبار صاف ہو جائے اور انسان اصلی فطرت پر آئے، تو انسان کے اندر اپنی برادری کے حقوق کی ادائیگی کا جذبہ موجود ہے۔ وہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے، اپنے باپ کو پہچانتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو پہچانتا ہے، برادری کو پہچانتا ہے، پڑوس کو پہچانتا ہے، دوسروں کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، اس کے وعدے کی پابندی کرتا ہے، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ اصل انسان وہ ہے۔ اس لیے دوسرا جو پہلو ہے انسان کا وہ حقوق کی ادائیگی ہے، اور اس کی مثال یوں سمجھ لی جائے جیسے ایک ڈاکٹر MBBS کرتا ہے، وہ اس کی تربیت اور تعلیم ہے، اس کا میدان عمل ہسپتال ہے، لوگوں کا علاج کرے گا۔ MBBS وہ اسی لیے کرتا ہے کہ جو بھی مریض اس کے پاس آئے، وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، صبح ہو شام ہو، ہر حالت میں وہ لوگوں کا علاج کرے، اور وہ اسپتال میں کرتا ہے، وہ اس کا میدان عمل ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان کا، مسلمان کا میدان عمل اللہ سے تعلق قائم کرنے کے بعد وہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے، کسی کو دھوکہ نہ دے، نہ انفرادی سطح پر نہ اجتماعی سطح پر۔ انفرادی اس کی پہچان بھی یہ ہو کہ یہ سچا آدمی ہے، اجتماعی پہچان بھی اس کی یہ ہو کہ یہ سچوں کا خاندان ہے، یہ سچے لوگوں کی قوم ہے، یہ قوم جھوٹ نہیں بولتی، یہ معاہدوں کی پابندی کرتی ہے، یہ حقوق کا خیال رکھتی ہے، یہ مسلمان کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اور اس سچ کے نتیجے میں اسلام دنیا میں پھیلتا ہے، پھولتا ہے، دنیا اس کے اوپر اعتماد کرتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں انسان کو عطا کی گئیں اس خلافت کے نظام کو مکمل کرنے کے لیے۔ اور جو اگلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے، بنیادی رہنمائی دے دی کہ یہ کام کرنے والے ہیں اور یہ نہ کرنے والے ہیں۔ جو کرنے والے ہیں ان کے بھی نتائج مرتب ہوں گے، اور جو نہ کرنے والے ہیں ان کے بھی برے نتائج مرتب ہوں گے، اور ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اسی کو آخرت پر ایمان لانا کہتے ہیں کہ کوئی عمل انسان کا ضائع نہیں ہوتا، وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اس دنیا سے جانے کے بعد انسان کی بصیرت کی نظر تیز ہو جائے گی، یہ آنکھیں تو بند ہو جائیں گی لیکن حقیقت کی آنکھ کھل جائے گی، باریک بینی سے اس کو سارے نتائج نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر بددیانتی اس نے کی ہے، اللہ کے حقوق کو توڑا ہے، انسانی حقوق کو توڑا ہے، تو وہ سارا ایک عذاب کی شکل میں ریکارڈ ہوگا، اس سے اس کو تکلیف دی جائے گی، اس کو عذاب پہنچے گا، اور وہاں یہ درخواست کرے گا کہ ہمیں واپس بھیج دیا جائے اور دنیا میں دوبارہ جا کر ہم اچھا عمل کریں گے، ہم نے حقائق دیکھ لیے ہیں۔ اب ارشاد ہوگا اولم نعمرکم
ما یتذکر فیہ من تذکر، ہم نے تم کو عمر دی تھی، موقع دیا تھا، انبیاء بھیجے تھے، ساری باتیں ہم نے سمجھائی تھی، حقائق ہم نے کھولے تھے اور یہ بتلایا تھا کہ دیکھو جو عمل کرو گے اس کا نتیجہ بھگتو گے۔ اب دوبارہ واپس جانے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، بڑے چیخیں گے وہ، اللہ سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ ہم نے عذاب دیکھ لیا ہے، اب دوبارہ دنیا میں بھیج، اچھے کام ہم کریں گے۔ ارشاد ہوگا کہ اب پہیہ آگے چلے گا، پیچھے جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس آخرت کے ان نتائج کے اوپر ایمان رکھنا یہ بنیادی ایمانیات میں سے ہے۔ اور پھر ایسے مراحل ہوں گے کہ سب سے پہلے انسان جب عمل کرتا ہے تو کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کا نتیجہ اس دنیا میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں پر مال کی بے برکتی، بیماریاں، دوسرے قسم کی پریشانیاں، یہ بھی امتحان کی شکلیں ہوتی ہیں، عذاب کی شکلیں ہوتی ہیں۔ اگر ان سے انسان نے نتیجہ حاصل کر لیا اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لی، اللہ کو یاد کر لیا، تو اس کے نتیجے میں وہ عذاب سے بچ جائے گا۔ اور اگر اس امتحان پر غور نہ کیا اور مسلسل نافرمانی میں چلتا چلا گیا تو ایک وقت اس کی تباہی کا آئے گا۔ تو کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کا دنیا میں ہی جزا اور سزا کا نظام موجود ہے، کچھ اعمال ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں وہ عذاب ہوگا، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا عذاب حشر میں ہوگا۔ اور حشر کے عذاب کا مطلب یہ ہے کہ جب انسانوں کا اجتماع ہوگا اور جن لوگوں کی وہ اتباع کر رہا ہے، اگر تو جھوٹے لوگوں کی اتباع کرتا ہے تو ان کے مطابق نتائج مرتب ہوں گے، اور اگر سچے لوگوں کی اتباع کرتا ہے، انبیاء کی بات کو مانتا ہے، صحابہ اور صلحاء کی بات کو تسلیم کرتا ہے، تو اس کے مطابق نتائج آئیں گے۔ یہ حشر کی زندگی ہے۔ وہاں کہیں گے کہ یا اللہ یہ جو ہمارے متبوعین ہیں جن کے پیچھے ہم چلتے تھے، ان کو ڈبل عذاب دے، ہم نے تو ان کا دیکھا دیکھی غلطیاں کی تھی۔ ارشاد ہوگا لِكُلٍّ ضِعْفٌ، سب کے لیے ڈبل عذاب ہے۔ اس وقت تم نے غور کیوں نہیں کیا کہ ہم انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ رہے ہیں، سچے لوگوں کی تعلیمات کو چھوڑ رہے ہیں؟ اس لیے جن کی تم نے اتباع کی ان کے لیے بھی سخت عذاب ہے، اور جن لوگوں نے اتباع کی ان کے لیے بھی سخت عذاب ہے۔ اور اس کے بعد پھر جنت دوزخ کا ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب یا انعامات۔ اس آخرت کے تسلسل پر یقین رکھنا یہ ایمان بالآخرت ہے۔ تو حضرت جبریل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری ہیرارکی بتا دی کہ ان چیزوں پر یقین رکھنا یہ ایمانیات کا ایک شعبہ ہے۔ اور پھر انسانی حقوق کے حوالے سے بھی قرآن حکیم نے سورہ نساء کی پہلی آیت میں دو چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، دو چیزوں کے متعلق تم سے سوال ہوگا۔ ایک یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، ایک تو یہ ہے کہ اپنے رب سے ڈرو، اور دوسرا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، انسانوں کے حقوق توڑنے سے ڈرو۔ جہاں پر اللہ کے حقوق کے بارے میں سوال ہوگا وہاں انسانی حقوق کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن حکیم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے تناظر میں پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک آپ کے جو فیصلہ جات ہیں، آپ کے جو احکامات ہیں، آپ کے جو اقوال ہیں، آپ کے جو افعال ہیں، اور آپ کی جو خاموش تائید ہے، اس کے تناظر میں ہم قرآن حکیم کو سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو سمجھیں، اور پھر اپنا احتساب کریں، اپنے اوپر نظر رکھیں کہ ہم کس طبقے میں ہیں۔ قرآن حکیم جب پچھلی قوموں کے واقعات بیان کرتا ہے تو ان واقعات بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم کسی فرعون کی اتباع کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہم کسی نمرود کی اتباع کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہم کسی آزر اور حامان کی اتباع کر رہے ہیں۔
ہم کسی قارون کی اتباع کر رہے ہیں، بلکہ دیکھیں اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی، اور ان کے ذریعے سے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو انبیاء کی تعلیمات کا آخری اور جامع اور کامل ورژن ہے اس کی اتباع کر رہے ہیں، پھر تو ہمیں خیر کی امید رکھنی چاہیے، اللہ سے مغفرت کی امید رکھنی چاہیے، اللہ کے رحم اور فضل کی امید رکھنی چاہیے۔ اور اگر خدا نخواستہ انبیاء کے مخالفین اللہ کے احکاموں کو پامال کرنے والوں کی اتباع کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہوگا اور باز آنا ہوگا۔ اگر باز آ گئے تو پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر باز نہ آئے اور اصرار کیا گناہ کے اوپر تو یہ بہت بڑی خطرناک ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ انسان بشری تقاضے کے تحت اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جو لوگ غلطیوں پر اصرار نہیں کرتے، ڈٹتے نہیں، اڑتے نہیں، تو اللہ سے اپنے گناہ معاف کروا لیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ غلطی بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر اٹک جاتے ہیں، اس کے اوپر اڑ جاتے ہیں اور اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں تو یہ بڑی خطرناک کیفیت ہے۔ قرآن حکیم نے ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سخت عذاب کی وعیدیں سنائی ہیں۔ اس لیے آج وہ موقع ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ایک دفعہ پھر ہماری زندگی میں رمضان المبارک آ رہا ہے، ہم اس کے لیے تیاری کریں۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ حضور کی عادت شریفہ بیان فرماتی ہیں کہ جب شعبان ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہوتی تھی شد مئزرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے۔ پورا شعبان رمضان کے لیے تیاری کا مہینہ ہے، تاکہ جب رمضان المبارک شروع ہو تو فرضی روزے کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو اور ایک مسلمان اس کے لیے مکمل تیار ہو۔ اپنے اللہ کو راضی کر کے، دن کا روزہ رکھ کے اور راتوں کا قیام کر کے، قرآن حکیم کی تلاوت کر کے، اس کے اندر غور و فکر کر کے ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور ہماری آخرت کی منزلیں بھی اچھی ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔